السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے میں سے چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس مقام پر یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ اس مقام پر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ نے پہلے تمہاری مدد کی اور تم نے کفار کو کاٹنا شروع کر دیا، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر جب تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی تو پھر تمہاری فتح شکست میں بدل گئی، لیکن اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ پھر تمہارے قدم جما دیے، تم پر اونگ نازل کی، نیند نازل کی، جس سے دشمنوں کا سارا خوف تمہارے دل سے نکل گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں دوبارہ قائم کر دیا۔ یہ ساری بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو میں نے آج آیات پڑھی ہیں ان کا پہلے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا، مردہ گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے، یہ گمان نہ کرنا۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، بعد میں ابھی تک جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ملے بلکہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا، ان کو وہ بشارت دیتے ہیں کہ ہمارے بارے میں سن لو، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہم بڑے خوش ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اس کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ ایمان والے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں بہت زخم پہنچے ہوئے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے ان میں سے نیکی اختیار کی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جب لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بہت فوجیں جمع کر لی ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی فوجیں لوگوں نے اکٹھی کر لی ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ واپس لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، اور مجھے سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جنگ احد کا واقعہ شوال کے شروع میں ہوا ہے اور ہفتے کا دن تھا۔ صبح صبح ہی یہ مارکا ہوا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ جب پہاڑ پر چڑھ گئے ایک طرف، دوسری طرف ابو سفیان اور اس کے ساتھی تھے، تو وہ آپ کے تعاقب کی کوشش انہوں نے کی، مگر مسلمانوں نے سنگ باری کر کے ان کو ہٹا دیا۔ وہ واقعہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیا ہے۔ اب کفار کا لشکر بجائے اس کے کہ مدینے کی طرف پلٹتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی مقرر کیے، دیکھو کس طرف جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت حملے کی نہیں ہے بلکہ وہ واپسی کا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اطلاع دینے والوں نے آ کر اطلاع دی کہ جی وہ گھوڑوں کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینے پر حملہ آور وہ نہیں ہو رہے۔ کچھ تھوڑا سا اطمینان ہوا، تو اب جو شہید ہوئے تھے، جو زخمی تھے، ان کی دیکھ بھال شروع ہوئی۔ تو اس جنگ میں بدر میں عورتیں شریک نہیں تھی، وہ تو ایک ہنگامی کام تھا، اس میں عورتیں بھی آئی تھیں، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا، ام عمارہ تو وہ خاتون، واحد خاتون ہے جو میدان جنگ میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع بھی کیا۔ ابن قمیہ جس نے آپ کو پتھر مارا تھا نا، اس کا پیچھا اس نے کیا اور اس کو بھی زخمی کیا۔ اس نے ام عمارہ بھی بہت شدید زخمی ہوئی۔ تو خواتین وہ لا کر پانی بھی پلاتی تھیں، اسی طرح سنبھالتی تھی زخمیوں کو۔ اللہ اکبر! کفار بڑے بے درد ہوتے ہیں اور ان میں کوئی شرافت والی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے مسلمانوں کا مسلح کیا تھا، ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ ہندا اس وقت کافر تھی، تو کافر جب ہوتا ہے انسان اس کا مزاج اور ہوتا ہے، جب مسلمان ہوتا ہے پھر اس کا حساب اور ہو جاتا ہے۔ اس نے حمزہ، ہندا بنت عتبہ ہے نا، تو عتبہ کو قتل کیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ اس نے نظر مانی ہوئی تھی اور اپنے غلام وحشی سے کہا تھا کہ تم اگر قتل کر دو حمزہ کو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ یہ قصہ بھی میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اعضاء کاٹے اور ان کا کلیجہ چبانے کی اور نگلنے کی کوشش بھی کی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، بہت شدت سے یعنی آپ پر نہ حالت غم کی طاری ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی فوت ہونے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت سے روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی شدت سے ہم نے حمزہ پر روتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کچھ پتہ چلا کہ کچھ لوگ اپنی لے کر شہداء کو مدینے کی طرف چلے گئے ہیں۔ فرمایا سب کو واپس لاؤ، یہیں جہاں یہ شہید ہوئے ہیں یہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو وہ سب بھی واپس آ گئے۔ اب تھکے ہوئے، چوٹ کھائے ہوئے زخمی صحابہ کرام اور زمین بھی سخت، تو 70 آدمی شہید ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس طرح کرو، یہ شہید ہیں ان کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کی زرہیں اتار دو۔ اور زرہوں کے نیچے ایک چمڑا پہنتے تھے نا، کیونکہ وہ زرہ تو تپ جاتی ہے نا، لوہے کی ہوتی ہے، جب گرمی ہوتی ہے تپ جاتی ہے، جسم جلتا ہے، اس لیے وہ جسم کے اوپر ایک پہنتے تھے چمڑے کی کوئی جیکٹ، اس کے اوپر پھر وہ زرہ پہنتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ زرہیں اتار دو، چمڑا اتار دو، اور باقی جو کپڑے اسی طرح رہنے دو، غسل بھی نہیں دینا۔ اللہ اکبر! تو تلاش کرنے لگے کون کہاں ہے، کون غائب کون ہے۔ بندہ دیکھ بھال کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کون موجود ہے کون موجود نہیں ہے۔ حنظلہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حنظلہ کو دیکھو بھائی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل ایک طرف نہ الگ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور ان کا جسم پانی سے تر بتر تھا، پانی ٹپک رہا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پانی کا کیا مسئلہ ہے، یہ الگ ان کی لاش پڑی ہے،
پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اسے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھو معاملہ کیا ہے؟ تو بیوی سے پوچھا، وہ کہتی ہے بات یہ ہے کہ اس رات ملاپ کیا تھا، نئی شادی ہوئی تھی نا، تو ملاپ کیا، بیوی سے ملے تو ادھر اعلان ہو گیا، غسل بھی نہیں کیا اللہ کے بندے نے، غسل بھی نہیں کیا۔ اعلان سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے کون سا وقت تھا جس وقت ان کا ملاپ ہوا، دن کے وقت ملے یا کیا ہوا، اعلان سنا سیدھے ہی چلے گئے، غسل بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی فرشتوں کو، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا نا، وہ جنابت کا غسل اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوایا، اس لیے ان کا لقب ہے حنظلہ غسیل الملائکہ۔ فرشتوں نے جس شخص کو غسل دیا یہ تھے جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، تو اب آپ نے حکم دیا بھی قبریں بناؤ، دو آدمی، جو کفن ملتا ہے کفن دے دو، دو آدمی، تین آدمی ایک قبر میں دفن کرو، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو قبلے کی طرف پہلے اس کو لٹاؤ، اس کے بعد دوسرے کو قبر میں، اس کے بعد تیسرے کو۔ جو قرآن جسے یاد ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ ساتھیوں کا قبر میں بھی امام ہے۔ قرآن کی یہ برکت ہے، قرآن کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ آگے ہوگا، جو کم یاد ہے وہ اس کے بعد ہوگا، جس کو اس سے کم یاد ہے وہ اس کے بعد ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اب قبریں کھودنے لگے، قبریں کھود گئیں۔ واللہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ ہمارے ہاں جو یہ ہے نا، ہم غیر ترقی یافتہ لوگ ہیں، ترقی یافتہ نہیں۔ فلاں قومیں جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے۔ جب میں صحابہ کرام کے حالات دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو شامت ہے، ہماری کمی، وہ مال کی کمی نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو مال کی کمی جتنی شدید صحابہ کرام پر آئی ہوئی تھی اس وقت، میری سمجھ میں تو آج پاکستان کے ایک شخص پر بھی وہ نہیں ہے، ایک شخص پر بھی اللہ کی قسم نہیں ہے۔ لو تو تھوڑا سا غور کر لو، وہ تو آپ نے سنا ہی، واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، کہتی ہے جی آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں اپنا آپ پیش کرتی ہوں۔ آپ نے پھر اس کو دیکھا سر سے پاؤں تک، پاؤں سے پھر سر تک، پھر آپ سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اچھا، بیٹھی رہی کافی دیر، پھر اٹھ کے جانے لگی۔ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو حاجت نہیں تو مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کہتا ہے یہ تہ بند ہے میرے پاس، تہ بند ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتا ہے بخاری صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم اوپر قمیض تو دور کی بات، اوپر کی چادر بھی نہیں تھی، صرف تہ پر۔ کہتا ہے یہ ہے، آدھا اسے دے دوں گا۔ سخاوت بھی کمال ہے جوان کی، آدھی دے دوں گا ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کو یہ کیا کرے گی، نہ تمہارے کام کی نہ اس کی، جاؤ گھر سے کوئی ڈھونڈ کے چیز لاؤ، کوئی چیز ڈھونڈ کے لاؤ۔ فرمایا ولو خاتم من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی ملتی ہے وہی لے آؤ۔ گیا گھر تو اس کا مطلب اس کا تھا، اس میں ڈھونڈا، دیکھا، حدیث میں آتا ہے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں نکلی، تان کا لباس بھی نہیں، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اچھا کمائی کرنا پھر دیکھیں گے تیری شادی کی بات۔ فرمایا کوئی صورتیں یاد ہیں؟ ہاں جی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ اچھا اسے وہ صورتیں یاد کروا دو، میں نے ان صورتوں کے بدلے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ غربت کا یہ حال کہیں دنیا میں ہوگا؟ کہیں پاکستان میں تو میری دانش میں کہیں نہیں۔ یہ سبب ہماری پستی کا نہیں ہے،
اب جنگ احد میں، بدر میں تو ان کی ٹھکائی کی نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کفار کی. احد میں اپنی غلطی سے نقصان تو ہوا، لیکن حال کیا تھا، غربت کا عالم. وہ دیکھ لو، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اب ان کے لیے کفن کی تلاش ہوئی کہ کفن کیا دیں. تو ایک چادر صرف ملی، ایک چادر حمزہ کے رسول اللہ کے چچا کے لیے، اسد اللہ و اسد رسول سید الشہداء، اس کے لیے ایک چادر ملی. وہ کہتے ہیں کہ خباب رضی اللہ عنہ، بخاری مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ ہم سر پر دیتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں پر دیتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. آپ نے فرمایا سر پہ چادر دے دو، پاؤں کے اوپر گھاس دے دو، گھاس دے دو، گھاس دے کے دفن کر دیا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے تھے تو بڑے مالدار تھے، اللہ نے دولت ان کو بخشی تھی، بعد میں پھر غنیمتوں سے تو بہت ہی ماشاءاللہ فراوانی ہو گئی. کھانا آیا بڑا شاندار، گوشت وغیرہ. تو رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے. یہ مسلمانوں کا علم بردار تھے، یعنی جھنڈا ان کے پاس تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس. اب مسلمانوں کے علم بردار کی کیفیت سن لو، جس نے جھنڈا اٹھایا، باقیوں کا کیا حال ہوگا یہ خود ہی اندازہ آپ کر لیں. کہتے ہیں مصعب شہید ہوئے، وہ خیر منی، وہ مجھ سے بہتر تھے. فلم یوجد لہو الا بردتن، ان کے لیے سوائے ایک چادر کے کچھ نہیں ملا. تو وہی چادر میں ان کو کفن دے دیا گیا. سر پر ڈالتے تھے پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں پر ڈالتے تھے سر کھل جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سر پہ چادر ڈال دی گئی، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی. مگر جھکے تو نہیں نا. اتنی غربت کے باوجود کہتے ہیں کہ بابا جی جو آپ کہتے ہو ہم مانتے ہیں، ہمارے جو ہے نا پیسے ہمیں ملتے رہنا چاہیے، سود پر رقم ملتی رہے، غلامی کی صورت میں ملتی رہے. یہ شیوا محمد رسول اللہ کا نہیں ہے. بے شک جتنی مرضی غربت آ جائے، بھوک بھی آ جائے، مگر کافر کی غلامی اور اس کی ماتحتی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے میرے بھائی. اب جس قوم کا علم بردار کا یہ حال ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ عزیز جو شہید ہے اس کا یہ حال ہو، دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ اس سے اندازہ بہت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کے اعضاء کٹے ہوئے تھے. اتنے میں مدینہ شریف سے کچھ عورتیں بھی آ رہی تھیں. ان کی بہن آئی، ان کی صفیہ بنت عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اور زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا بھائی انہیں روکو، بھائی کی جب لاش دیکھیں گی تو پھر برداشت نہیں کر سکیں گی، ان کو منع کرو. انہوں نے اپنی ماں کو روکا، کہنے لگی بیٹے مجھے پتا ہے کہ ان کے اعضاء کاٹے گئے ہیں، وہ اللہ کی خاطر کاٹے گئے ہیں، میں صبر کروں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو کتنا حوصلہ ہوگا صفیہ رضی اللہ عنہا کا کہ بھائی کی لاش کا یہ حال دیکھا ہے، پھر بھی انہوں نے صبر کیا ہے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کے جنازے پڑھے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ حمزہ کا جنازہ سامنے رکھ لیا آپ نے، اس کے بعد ایک شہید لا کر رکھا گیا اور جنازہ پڑھا، پھر دوسرا رکھا گیا. حمزہ کا 70 شہداء میں سے ہر ایک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنازہ پڑھا. 70 دفعہ حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے. اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے جی شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. بخاری شریف میں ہے حدیث، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جابر اس وقت تھے نہیں، ان کو نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ ایک واقعہ ہو، ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہوا، دوسرا کہتا ہے ہوا ہے، اور وہ جو ذریعہ معلومات کا وہ بھی ثقہ معتبر ہے، تو پھر اس کی بات تو ماننی پڑے گی نا. تو
حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ دوسرے صحابہ کے ساتھ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو پھر واپس مدینے کی طرف پلٹے۔ اب راستے میں مدینے میں بھی خبر پہنچ چکی تھی، عورتیں بھی آ رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی۔ تو حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش کی بہن تھی، سالی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کو اطلاع دی کہ تمہارا جو ہے نا بھائی فوت ہو گیا، عبداللہ بن جحش شہید ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا بھی کی یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے۔ پھر بتایا تمہارے ماموں شہید ہو گئے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ پھر اس نے انا للہ پڑھا، اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے ماموں کو بخش دے۔ پھر تیسری اطلاع اسے دی کہ تمہارے خاوند مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ پھر وہ بے قرار ہو کر رو پڑی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک الگ تعلق ہوتا ہے، باپ سے بھی الگ ہوتا ہے، بھائی سے بھی الگ ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوا اس سے۔ ایک اور عورت آ گئی، بنو دینار کی عورت تھی، وہ ڈھونڈتی پھرتی کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اچھا، بتانے والے نے بتایا تیرے ابو شہید ہو گئے ہیں۔ کہتی انا للہ، یہ بتاؤ نبی کا کیا حال ہے؟ اچھا، آگے ذرا آئی، کسی نے بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انا للہ پڑھا۔ پھر سوال اس کا وہی ہے، یہ بتاؤ نبی کا کیا حال ہے؟ پھر خاوند کی خبر ملی، پھر بھی اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ لوگ بتاتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہتی نہیں میں جب تک دیکھوں گی نہیں نا مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو دیکھ لیا، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، جب تجھے دیکھ لیا تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ معمولی ہیں ان مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں، جب آپ ٹھیک ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مصیبتیں ہیں جلل، معمولی ہیں آپ کی موجودگی میں۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت معمولی ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ منافقین نے بڑی گرد اڑائی، کہنے لگے جی بندے مروا دیے، ہم نہ کہتے تھے نہ جاؤ وہاں۔ تو اس کا بھی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، جو آیت میں نے پڑھی ان سے پہلی آیات میں یہ ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری مان لیتے تو قتل تو نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر لو کنتم فی بیوتکم، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پہ قتل ہونا ہے یا فوت ہونا ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، جن کی موت لکھی تھی وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس مقام پر پہنچ کر فوت نہ ہو یا قتل نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالی نے فیصلے کر دیے، کس قسم کی بات کرتے ہو؟ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، کہ یہ دیکھو جتنا نقصان کافروں کو تم نے بدر میں پہنچایا تھا، اب ایسی مصیبت تمہیں پہنچی کہ تم ڈبل نقصان کفار کو پہنچا چکے ہو۔ کفار کے 70 قتل کیے، 70 گرفتار ہوئے۔ گرفتار بھی قتل کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ گرفتار کرنے والے چاہے سب کو مار سکتے تھے۔ ان کے 140 آدمی تمہارے ہاتھ میں آئے، تمہارے تو ابھی صرف 70 شہید ہوئے ہیں، تو تم کہتے ہو انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی شامت اعمال ہے، اگر تم نافرمانی نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کی۔ تو پھر وہ جب زیادہ ہی اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ جی یہ جان گنوا دی، یہ ہوا وہ ہوا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ ہرگز گمان مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں،
عند ربهم يرزقون. اچھا یہاں بھی کئی لوگوں کا عقیدہ بڑا گندا ہے. وہ کہتے ہیں جی زندہ ہے نا, شہید زندہ تو نبی کیوں زندہ نہیں؟ اللہ نے بتایا بل احیاء عند ربهم, یہاں نہیں ہے وہ. اور یہ کہنے کا مطلب یہ تم جو کہتے ہو نا اپنی جان گنوا دی, انہوں نے جان گنوائی نہیں ہے. یہ موت یہ عام لوگوں کی موت نہیں ہے, اس موت سے ہمیشہ کی زندگی انہیں حاصل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں. بل احیاء عند ربهم, وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. یرزقون, وہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے, رزق دیا جاتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور عرش کے نیچے قندیلوں میں وہ ٹھہرتی ہیں. جنت میں جہاں جاتے ہیں وہ سیر کرتی پھرتی ہیں, جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں, جو چاہتے ہیں دل خوشی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی. اور آگے جو فرمایا ہے کہ بڑے خوش ہیں وہ, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں نعمتیں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور جنت میں اس کو اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے. جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے, اور اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا مافیہ سے بہتر ہے, اور اس کے گھر والوں میں 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے. بہت سی فضیلتیں شہداء کی حدیث میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت خوش ہے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہ احد کے شہیدوں نے اتنی نعمتیں دیکھی نا اللہ تعالیٰ کی, اللہ نے فرمایا ہاں بھائی کیا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ اور ہم کیا مانگے, اتنی نعمتیں تو نے ہمیں دی. اللہ نے کہا نہیں کچھ مانگو. وہاں تو جنت میں تو مانگنے کی بات تو دور کی, وہاں تو یہ ہے جو دل چاہے گا وہ ملے گا. اب مانگے تو کیا مانگے, ہر نعمت تو میسر ہے. کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ نے بار بار ہی ان سے تقاضا کیا کہ ہاں نہیں کچھ مانگو, پھر انہوں نے کیا مانگا؟ کہنے لگے یا اللہ پھر ایک دفعہ دنیا میں بھیج, ایک دفعہ پھر شہید ہو کر تیرے راستے میں آئے. اللہ نے فرمایا بھائی یہ میرا قانون نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے یا اللہ ہم اپنے بھائیوں کو جا کر کہنا چاہتے ہیں کہ بزدلی اختیار نہ کرنا, یہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں, ہمیشہ کی زندگی ہے. کہا کہ واپس بھیجنا میرا قانون نہیں, مگر میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں. تو یہ جو میں نے آپ کو آیات پڑھ کر سنائی ہے وہ ان میں یہی پیغام اللہ نے ان کا پیچھے والوں کو پہنچایا کہ وہ شہید بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی غم نہیں اور ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں, ہم پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں, ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. جابر کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, غم زدہ, بڑا غم, کیونکہ 9 بہنوں کا بوجھ بھی آ گیا. تو والد شہید. ایک دن پہلے والد نے کہا, جابر کہتے ہیں کہ جی میں نے جانا ہے. باپ نے کہا بیٹے میں نے جانا ہے, یہ تیری بہنیں 9 ان کا خیال رکھنا ہے, قرضہ مجھ پر بہت ہے, وہ قرضہ ادا کر دینا. دیکھا ٹوٹے ہوئے دل والا جابر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تو غم کیوں کرتا ہے, اللہ نے کبھی کسی کو پردہ ہٹا کر گفتگو نہیں کی, تیرے باپ سے اللہ نے پردہ ہٹا کے گفتگو کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی جو بدر کے اندر شہید ہوئے تھے. تو میرے بھائیو یہ بہت بڑے ایک صدمے کا موقع تھا. رات واپس جب آئے, یہ اتوار کی رات تھی, ہفتے اور اتوار کے درمیانی رات, اور ہر وقت خطرہ تھا کہ وہ 3000 کا لشکر جو بالکل ناکام نامراد ہو کر گیا ہے کسی وقت بھی پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے.
کسی وقت بھی پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے. ساری رات پہرے لگے ہوئے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے ادھر سے نہ آ جائے ادھر سے نہ آ جائے. ہم لوگ تو اندازہ بھی پوری طرح سے نہیں نہ کر سکتے. تو دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب کا ارادہ فرمایا. یہ انشاءاللہ میں پھر بیان کروں گا. جنگ احد میں سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں. موٹا اور بہت بڑا جو سبق ملتا ہے نا وہ عقیدے کا سبق ملتا ہے کہ ایک مسلم مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو ہمارے کئی بھولے بھائی کلمہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر عقیدے کی انہیں خبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی بلند مقام والے, وہ اپنے بزرگوں کے متعلق ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے پیر جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں, وہ اپنے دل کی طرف نظر ڈالتے انہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے. شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلا دے, اور شہباز کو کہتے دلوں کے راز جانتے ہیں, اور فلاں صاحب جو راز جانتے دلوں کے فلاں. اور کئی بیوقوف جاہل اہل حدیث کہلانے والے بھی, افسوس اس بات سے ہوتا ہے, اہل حدیث کہلاتے ہیں, چوری ہو جائے نا چوری ہو جائے, ایک تو مال گیا ایک ان کا ایمان بھی گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی پتہ کرو بزرگ فلانے سے پوچھو. اللہ اکبر. میرا زندگی کا ایک تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 واقعے میں نے دیکھے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا, لوگوں کو بتاتے ہیں تمہاری چوری فلاں جگہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ان کی بے بسی اور ان کی بے علمی کو سب کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے. ہمارے علاقے میں اکاڑے کے ضلع میں ایک حافظ صاحب تھے, وہ بہت چوریاں بتاتے تھے کہ تیری چوری فلاں جگہ ہے, تیری چوری فلاں جگہ. ایک ان کا خادم تھا, بیوی ان کی ان کے خادم کے ساتھ بھاگ گئی, حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا, خادم کے ساتھ بھاگ گئی. لوگوں کو چوریاں بتاتا ہے, اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. ایک اور پیر صاحب ہوتے تھے جن کی عمر ذرا زیادہ اخبار پڑھتے انہیں یاد ہوگا کہ وہ بھی بڑا لوگوں کو بتاتے تھے. اس کی بیٹی ایوب خان کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی, پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ بڑی غیرت والا ہے. یہاں ایک جہاز آپ کو یاد ہے ادھر گیا تھا اس طرف گلگت کی طرف, لاپتہ ہو گیا تھا. کدھر گئے وہ پیر فقیر؟ چاہیے تھا نا کہ اس جہاز کو ڈھونڈ نکالتے. اب ملائیشیا والوں نے بھی اخبار میں انہوں نے پیروں فقیروں کی خدمات حاصل کرنی شروع کر دی, پیروں فقیروں کی خدمات, کہ وہ جہاز کدھر گیا. نہ میرے بھائی, قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی ان سے کہہ دے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ. ایک ہے علم غیب, ایک ہے اختیارات نفع نقصان کا مالک ہونا. دونوں چیزوں کا اللہ نے کہا ہے میرے نبی اعلان ذرا کر کے ان کو سنا دو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تو ان سے کہہ دے میں تمہاری لیے تو کیا اپنے بھی نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں, الا ما شاء اللہ. ہاں اللہ جو چاہتا ہے وہ مجھے فائدہ پہنچ جاتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ نقصان پہنچ جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا میں بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اب بدر میں احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمے پہنچے, کیا خیال ہے؟ پہلے معلوم تھا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کے اختیار میں سبھی کچھ تھا, سبھی کچھ ان کے اختیار میں تھا. اچھا اس کا ایک جواب دیتے ہیں, کہتے جی پتہ سارا کچھ ہی تھا مگر اللہ کے حکم کے پابند تھے. یہ پیر فقیر بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. چلو جب حکم کے پابند پھر ان کے اختیار میں کیا رہ گیا؟ چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لو, جب کر ہی کچھ نہیں سکتے, جب تک اللہ نہ کہے کچھ کر ہی نہیں سکتے,
اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, کئی لوگ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اپنے لیے تو نہیں کچھ اختیار رکھتے تھے مگر ہمارے لیے رکھتے ہیں, ہمارے لیے رکھتے ہیں. لو اس کو آپ سورہ جن نکال لیں. سورہ جن کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قل, اے نبی ان سے کہہ دو, انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا مالک. میں تمہارے لیے بھی نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہوں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں. یہ کام عرش کے مالک کا میرے بھائی, یہ عرش کے مالک کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, کہتے جی خزانے اللہ کے نبی تقسیم کرتے ہیں. خزانے اگر تقسیم کرتے ہیں وہ علم کے خزانے اللہ کے دیے ہوئے اللہ کے نبی نے پہنچا دیے ہم تک. اور وہ جو فرمایا کہ خزانے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, اب تم فتوحات کے ذریعے کیسر و کسرا کے خزانے حاصل کر رہے ہو. اس حدیث کا یہ مطلب ہے. کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زرہ 30 ٹوپے جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس زرہ رکھی ہوئی تھی, گروی رکھی ہوئی تھی آپ کی زرہ. 9 بیویاں تھی, گھر میں کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے, ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ گروی رکھ دی گئی. 30 ٹوپے 1.5 من جو وہ ان گھروں میں پکانے کے لیے ادھار لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے لیے. اور ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے اس دن تیل نہیں تھا, ہم نے ہمسایوں سے ادھار تیل لے کر اس رات کا گزارا کیا. تو جو مالک ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح زخمی ہو رہے ساتھی. تو یہ سارے جنگ بدر بھی, جنگ احد بھی, ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر بار بار جبریل کے آنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ یہودیوں نے سوال کیا کہ جی روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ انتظار میں ہیں, انتظار کو جواب نہیں دیتے, جواب کو نہیں دیتے. پھر وہی اتری تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں, ان کو روح تو میرا رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں تو علم بہت تھوڑا سا دیا گیا, بہت تھوڑا سا علم دیا گیا, تمہارے پاس کیا علم ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں سارے جہان کے گناہ اگر کوئی شخص کرتا ہے نا, لیکن اللہ کی توحید پر قائم ہے, اللہ کی توحید پر قائم ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم ہے, اللہ سے امید ہے کہ وہ چاہے تو سارے کے سارے گناہ بخش دے, چاہے تو سزا دے کر آخر کار جنت میں لے جائے. لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس جرم کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا بخش دے گا. اب عالم الغیب ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے, کائنات میں حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے. یہاں اتنا ظلم ہے, میں نے پیچھے پڑھا, یہ بسوں کے پیچھے لکھا, کار کے پیچھے کہتا ہے جو تقدیر میں نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ لے. توبہ استغفر اللہ, جو تقدیر میں نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ لے. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اور لفظ اللہ لکھا ہوا ہے بسوں کے پیچھے, گاڑیوں کے پیچھے, اس کو غور سے پڑھو نا تو اس میں محمد, علی, حسن, حسین, فاطمہ 5 مل کر کیا بن جاتے؟ اللہ تعالیٰ بن جاتے. کوئی حد ہے یار اللہ تعالیٰ کی عزت پر اس طرح سے ہاتھ ڈالنے کی کوئی حد ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہمیشہ سے ہے, وہ کسی کے وطن سے پیدا نہیں ہوا, نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے. حسن حسین تو جناب فاطمہ سے پیدا ہوئے. فاطمہ تو لخت جگر محمد رسول اللہ کے, محمد عبداللہ کے بیٹے تھے, وہ عبد المطلب کے, اور یہ سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی جو پیدا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مخلوق کو خالق بنا دیا. یہ جرم اللہ تعالیٰ کہ ہاں معاف ہونے والا نہیں.
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.